اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ ایک مرتبہ بیماری کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 راتیں تہجد کی نماز چھوٹ گئی، اور یہ بھی واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رک گیا۔ تو یہ دونوں واقعات جب پیش آئے، الگ الگ ظاہر ہے کہ یہ پیش آئے ہوں گے، تو ان دونوں واقعوں کے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا گیا کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے جو خدا ہیں وہ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں اور آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ پھر 2 قسمیں جو شروع میں کھائی گئی ہیں، چاشت کے وقت کی جب دن کا اجالا اچھی طرح پھیل جاتا ہے، اور رات کے وقت کی جب اچھی طرح اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے ہم سب کو یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام یہ بنایا ہے کہ دنیا میں دن کو بھی بنایا اور رات کو بھی بنایا۔ انسان دن میں اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے، اور جب کاموں کو انجام دے کر تھک جاتا ہے تو اسے رات کے سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے جو بظاہر ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں اور ضد ہیں، ان دونوں سے مل کر کے انسان کی زندگی کا کام چلتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ماتحت دنیا میں انسان کی زندگی میں 2 متضاد قسم کی چیزیں رکھی ہیں، اور اللہ کی حکمت ہے دونوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے خوشیاں بھی رکھیں، غم بھی رکھے، مصیبتیں بھی رکھیں، آسانیاں بھی رکھیں، سہولتیں بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی رکھی اور صحت بھی رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی رکھی، موت بھی رکھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں دونوں کے اندر۔ یہ جو بیماریاں، پریشانیاں، غم اور برے حالات جو آتے ہیں، ان کے ذریعے سے انسان کی بہت سی چھپی ہوئی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہ باہر نکل کر کے آتی ہیں، وہ پروان چڑھتی ہیں۔ اگر ان حالات کے پیش آتے وقت انسان اس طریقے پر پیش آئے جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اس کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، اس کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ اور اگر کوئی انسان ان باتوں پر توجہ نہ دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اور قرآن کریم کے ذریعے سے بیان کی ہیں، تو ان حالات سے اسے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا جس طرح دنیا میں اس طرح ہوتا ہے، اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے کہ کبھی وحی کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے۔ تو اگر کبھی یہ سلسلہ ہو تو آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، اور اس طرح کے طعنوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر مزید آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ کا تو معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا تو مقام یہ ہے کہ آپ کا ہر آنے والا وقت وہ پہلے کے مقابلے میں ہر اعتبار سے بہتر ہوگا۔ تو بات بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آنے والا وقت وہ ہر اعتبار سے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، ان چیزوں کے ذریعے سے قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا ہے، یقین بڑھتا ہے پڑھ کر کہ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے والا زمانہ پہلے کے مقابلے میں ہر اعتبار سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ مخالفتیں کم ہوتی چلی گئیں، آسانیاں ملتی چلی گئیں، اسلام کے ماننے والوں کا، اسلام میں داخل ہونے والوں کا دائرہ وہ بڑھتا چلا گیا، ہر اعتبار سے ترقی ہوتی چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات جو فرمائی ہے وہ بالکل ویسی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا گیا کہ آپ کو آپ کا رب اتنا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ بس آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے ان 2 صورتوں کے ذریعے، سورہ ضحیٰ اور سورۃ الانشراح، ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اللہ کی نظر میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو طعنہ دیا، آپ کو تکلیف ہوئی، تو اب کس طرح آپ کی دلداری کا سامان کیا جا رہا ہے، اور کس طرح آپ پر انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں کہ ہم تو آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ دینے پہ آئے اور اتنا دیں کہ آپ کے سامنے والے کو خوش کرنے کی بات کہیں، تو پھر تو اس کو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے اندر سارے وعدے تھے، ساری باتیں تھیں کہ اسلام ہر کچے پکے گھر تک پہنچے گا، اسلام کو کوئی مٹا نہیں پائے گا، اور آپ کے دشمن وہ مغلوب ہوں گے۔ جتنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے تمنائیں تھیں، اور آپ سے یہ بھی روایت منقول ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کس درجے تعلق تھا اپنے امتیوں سے۔
آپ نے فرمایا پھر تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم سے نہ نکل جائے، جب سارے امتی جہنم سے نکل جائیں گے میں تو اس وقت جب راضی ہوں گا۔ کاش ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس جذبے کی قدر کریں اور سمجھیں اس بات کو، غور و فکر کریں، اور اللہ کے نبی ہی کی ذات محبت کے لائق ہے، ان سے محبت کریں، ان کے دامن سے، ان کی سنتوں سے، ان کی باتوں سے ہم چمٹ جائیں اور ان کو اپنی زندگیوں میں اتار لیں، تو بس دنیا بھی بن جائے ہماری اور آخرت بھی بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 احسانات کا ذکر فرمایا اور 3 باتوں کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یتیم تھے، شروع میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے والد تشریف لے گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی پھر دادا کی کفالت میں آئے تو 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، دادا کے بعد چچا کی کفالت میں آئے، پھر چچا کے بعد پھر انصار مدینہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اپنے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، شاندار ٹھکانے دیے، اور آپ کے یتیم ہونے کے باوجود آپ کی محبت آپ کے چچا، آپ کے دادا اور انصار اس سب لوگوں کے دل میں ڈال دی، تو انہوں نے آپ کو بہترین ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، کیونکہ آپ کو آپ کے آبا و اجداد سے جو چیزیں ملی تھیں مذہبی، آپ کا دل ان پر بالکل بھی مطمئن نہیں تھا، اور اس وقت کے جو اہل مذہب تھے عیسائی وغیرہ، تو ان کے پاس جو مذہب کے نام سے جو چیزیں تھیں وہ کسی بھی سمجھدار اور صحیح فطرت والے کے گلے سے اترنے والی چیزیں نہیں تھیں، تو آپ سخت کشمکش میں مبتلا رہتے تھے۔ آپ کو پریشانی ہوتی تھی کہ کس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کس طرح اللہ کو پہچاننا چاہیے، کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کے تقاضے ہیں ان کی صفتوں کے۔ تو اس کو فرمایا گیا کہ آپ حق کے تلاش میں پریشان رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اور وہی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ آپ نادار تھے تو اللہ تعالیٰ نے مالدار کر دیا، ظاہری طور پر بھی مالدار فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مزاربت پر آپ مال لے کر کے گئے، ان کا مال لے کر کے گئے، تجارت آپ نے کی، مال ان کا تھا، اور پروفٹ آپ کو بھی ملا اور انہیں بھی ملا۔ اور اس کے اندر غنا سے وہ بھی مراد ہے جو سورۃ الانشراح میں آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو اس طرح تیار کر دیا کہ آپ بڑی بڑی مخالفتیں برداشت کر لیا کرتے تھے، اور علم و حکمت سے آپ کے سینے کو بھر دیا تھا۔ تو اصل مالداری جو ہے وہ دل کا مالدار ہونا ہے، جس کے دل میں ایمان ہو صحیح معنوں کے اندر تو اس کا دل مالدار ہوتا ہے، اور پھر چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ مالدار ہے۔ اور اگر کسی انسان کے دل کے اندر ایمان نہ ہو جو حقیقی ایمان ہوتا ہے، پھر چاہے اسے قارون کا خزانہ بھی مل جائے تب بھی وہ غریب فقیر ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کے دل سے لالچ نہیں ختم ہوتا، اور لالچ ختم ہوتا ہے صحیح ایمان سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو باتیں رکھی ہیں ان میں غور و فکر کرنے سے، انہیں زندگی میں لانے سے، ایمان کا نور جب دل میں جگمگاتا ہے اس سے۔ تو اس طرح اشارہ ہے کہ آپ کو نادار پایا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح غنی کر دیا۔ پھر پہلی نعمت کا حق یہ ہے کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، تو اب یتیموں کے حق آپ کے ذریعے سے نہ دبیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسی باتوں کے ذریعے آپ کو بھی کہا گیا اور آپ کے واسطے سے در حقیقت امت کو تعلیم دی گئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یتیموں کی پرورش کی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، یہاں تک فرمایا کہ بہترین گھر مسلمانوں کا وہ ہے جس میں یتیم ہو تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہو، برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا معاملہ ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن ایسے ہوں گے، اور آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور تھوڑا سا اس میں فاصلہ فرما دیا، کیونکہ نبی اور غیر نبی کا مقام برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اللہ نے چونکہ آپ کو مالدار بنایا ہے تو اب آپ کے پاس کوئی اپنی مادی ضرورت لے کر آئے، علمی ضرورت لے کر آئے، روحانی اور ذہنی الجھن لے کر آئے، تو آپ کو اللہ نے جو حکمت دی ہے، جو علم دیا ہے، قرآن دیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے اور جس قسم کی ضرورت لے کر آئے آپ اس کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کیجیے اور اسے ڈانٹ کر مت بھگائیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ نے آپ پر جو نعمت کی ہے، جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، مادی، باطنی، روحانی، جس قسم کی بھی نعمتیں، خاص طور سے قرآن کریم کی نعمت اور حدیث کے شکل میں یعنی حکمت کی نعمت، ان دونوں کو آپ خوب
پھیلائیے، اس کا خوب اظہار کیجیے لوگوں کے سامنے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دینی و دنیاوی کوئی نعمت دی ہو تو معتبر لوگوں کے سامنے شکر کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، نہ کہ فخر اور تکبر کے طور پر۔ عملی طور پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے جسم پر معمولی سا پرانا کپڑا تھا، تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کا مال دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مال دیں تو اس کا اثر نظر آنا چاہیے، یعنی پھر آپ کو اچھا کپڑا پہننا چاہیے۔ تو عملی بھی شکر ہونا چاہیے، زبانی بھی شکر ہونا چاہیے، اور جسمانی بھی شکر ہونا چاہیے کہ انسان اپنی جسم کی صلاحیت و طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کی نافرمانی کے اندر خرچ کرے۔ ان دونوں صورتوں میں بنیادی طور پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی نعمتوں کے احسانات جتلائے ہیں، اور فرمائے جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا دیا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک بہت بڑی خاصیت، جہاں بے شمار خاصیتیں، یہ ہے کہ اس سے توحید کا رنگ بہت زیادہ انسان کے اوپر چڑھتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جتنی بھی نعمتیں اور صلاحیتیں ملی ہوئی ہیں مجھے اور آپ کو، وہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، اور اس کا حق ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا زبانی عملی ہر طور پر شکر ادا کریں اور گناہ بالکل نہ کریں، اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی بھی اور اپنے پیارے اور لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور قرآن کریم کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔